بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس سلسلے میں اس سے پہلے کے درس میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہاد خدمت کرنے والوں کی علمی دعوے داری کی بات چل رہی تھی۔ سنت کے سچے نہیں بلکہ جھوٹے دعوے دار، نام نہاد دعوے دار، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں کئی ایک باتیں بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے اس سلسلے کی کچھ باتیں علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی جا رہی ہیں، اور یہ 2-3 اقوال ہیں جسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں اس موضوع کے سلسلے میں مزید روشنی حاصل ہوگی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ مسعر بن کدام رحمہ اللہ جن کی وفات 155 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی سیرت میں لکھتے ہیں، آج کل طلب حدیث کی جو معروف صورتحال رائج ہے وہ در حقیقت طلب علم کے دائرے میں نہیں آتی۔ دیکھا آپ نے، کہتے ہیں آج کل طلب حدیث کی جو معروف مشہور صورتحال رائج ہے وہ در حقیقت طلب علم کے دائرے میں نہیں آتی، بلکہ وہ ایک اصطلاح عالی سندوں کا حصول، بے شعور استاد سے سیکھنا، اور کسی کھیلنے والے ناسمجھ بچے یا شیر خوار رونے والے نوزائیدہ یا نو عمر لڑکے سے محو گفتگو یا لکھنے میں مشغول فقیہ کو سنانا ہے۔ علم کی کیفیت پر بات کر رہے ہیں، علم حدیث کیسے حاصل کیا جاتا ہے، سکھانے والا، تحدیث کرنے والا استاذ کیسے تحدیث کرتا ہے، سننے والے، حدیث کا علم حاصل کرنے والے کیسے علم حدیث حاصل کرتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور آج کل جو چل رہا ہے، آج کل یعنی بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے امام ذہبی کا قول نقل کیا ہے، امام ذہبی یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ علم حدیث کو جو سیکھنے پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ اس وقت چل رہا ہے اسے حقیقت میں طلب علم کے دائرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ ایک اصطلاح ہے، یعنی بس ایک نام ہے کہ حدیث پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث پڑھنے پڑھانے کی ایک اصطلاح ہے، سیکھنے سکھانے کی۔ عالی سندوں کا حصول، یعنی کیا مطلب، عالی سند کسے کہتے ہیں؟ جس میں واسطے کم ہو، واسطے کم ہو۔ ابھی آپ مجھ سے سن رہے ہیں تو یہ ایک دم عالی سند ہے، سب سے اونچی سند ہے۔ آپ سے جو سنیں گے ان کی سند تھوڑی سی نیچے آ جائے گی، یعنی ایک واسطے کے ساتھ آ جائے گی۔ جو ان سے سنیں گے ان کی سند اور زیادہ اتر جائے گی، نازل ہو جائے گی۔ تو عالی سندوں کا حصول یعنی کیسے فلاں کے پاس پہنچ کر حدیث پڑھیں گے تو عالی سند ہماری بن جائے گی، اسی کی کوشش ہے بس۔ لیکن پڑھا کیا جا رہا ہے، پڑھا کیسے جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا سیکھا جا رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ بے شعور استاد سے سیکھنا، استاد بے شعور، کوئی شعور نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی گہرائی نہیں، کیا بتانا ہے، کیسے اصلاح کرنی ہے حدیث کے اندر ہونے والی غلطیاں، سند میں، متن میں، بے شعور ہے۔ اور کسی کھیلنے والے نہ سمجھ بچے یا شیر خوار رونے والے، بالکل نئے نئے پیدا ہونے والے بچے، دودھ پینے والا بچہ جو کھیل رہا ہو، نہ سمجھ ہو، کھیلنے والا ہو بچہ ہو، یا دودھ پینے والا بچہ جو بالکل ابھی نیا نیا پیدا ہوا ہو، دودھ پینے والا ہو، یا نو عمر لڑکا، یعنی ابھی کیا مطلب بچپن سے، لڑکپن سے گزر رہا ہو لڑکا، اس سے محو گفتگو ہونے یعنی اس سے بات کرنے جیسا ہے، یا کیا ہے، یا لکھنے میں مشغول فقیہ کو سلانا ہے۔
آج کل جو حدیث بیان کرنے پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے. کسی نوعمر بچے، کسی کھیلنے والے بچے، کسی دودھ پینے والے بچے سے جیسے آدمی کھیلتا کودتا ہے، بس ایسے حدیث کی پڑھائی ہو رہی ہے. یا ایسے شخص یا نوعمر لڑکے سے بات چیت کرنا جیسے آدمی شروع کر دیتا ہے، ایسی بات چیت کرنے جیسی بات چل رہی ہے. یا لکھنے میں مشغول فقیہ کو سنانا ہے. کیا مطلب؟ ایک آدمی لکھنے میں مشغول ہے اور آپ پڑھے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں. اپنے کام میں ہے تو آپ کے پڑھنے سنانے سے کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی حدیث پڑھنے پڑھانے کا کام آج کل چل رہا ہے. اس کو علم حدیث نہیں کہا جا سکتا. اس کو طلب علم کا نام، طلب علم کے دائرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد دیکھیے اور کیا حال ہے. اور ان کا فاضل شخص، کن کا فاضل شخص؟ وہ جو حدیث کی مجلس چل رہی ہے، حدیث بیان کرنے کی جو مجلس چل رہی ہے، ان کا فاضل شخص حدیث چھوڑ کر نام لکھنے یا اونگھنے میں مشغول ہوتا ہے. حدیث چھوڑ کر کے کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کے نام لکھ رہا ہے، حاضرین کے نام. یا مثال کے طور پر کیا کر رہا ہے؟ اونگھنے میں، نیند آ رہی ہے اس کو، اونگھ رہا ہے، اس میں مشغول ہے. اور پڑھنے والے کی اگر کوئی مشارکت بھی ہوتی ہے، یعنی پڑھنے والا اگر پڑھنے میں شریک بھی ہوتا ہے، تو اس کے پاس اس سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہوتی کہ بس وہ کسی طرح جزء حدیث میں لکھی ہوئی چیز پڑھ لیتا ہے، خواہ نام میں تصحیف ہو یا متن میں خلل ہو یا وہ موضوعات میں سے ہو، اس سے کوئی سروکار اسے نہیں ہوتا. جزء حدیث کی کتابوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. جوامع ہے، مسانید ہے، سنن ہے کہ نہیں، مستدرکات ہے، اور کیا نام ہے، مجامع ہے نا، معاجم ہے. ایسی ایک قسم ہے اجزاء حدیثیہ، جزو حدیث، جس میں ایک موضوع سے متعلق مختلف روایت کو جمع کیا جاتا ہے. جیسے امام بخاری نے اجزاء لکھے، جزء القراءہ خلف الامام، جزء القراءہ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنے کے سلسلے میں ایک جز، یعنی ساری حدیثیں جو بھی تھی اکٹھا کر دیا. تو ایسے اجزاء حدیث کی قسم ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنے میں صحیح سے بیٹھتا ہے، شریک بھی ہوتا ہے، تو اس کے پاس اس سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہوتی کہ بس وہ کسی طرح جزء حدیث میں لکھی ہوئی چیز پڑھ لیتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں ایک موضوع کے متعلق کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، بس اس کو پڑھ لیتا ہے، بس جیسے تیسے پڑھ لیتا ہے، چاہے کیا ہو، خواہ نام میں تصحیف ہو، نام میں کیا ہو، تصحیف ہو، یعنی نام بدل گیا ہو یا نام کی شکل الگ دکھ رہی ہو، نام الگ ہو اور شکل اس سے ملتی جلتی دوسرے نام کی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو کہ بس وہ کسی طرح جزو حدیث میں لکھی ہوئی چیز پڑھ لیتا ہے، خواہ نام میں تصحیف ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا، غلط سلط نام پڑھ رہا ہے. یا ایسے ہی متن میں خلل ہو، متن کے الفاظ میں خلل ہو، ہے نا، اس کے اندر سخت ہو، اس کے اندر تحریف ہو، کمی بیشی ہو، کوئی لفظ گر گیا ہو، کوئی لفظ ایکسٹرا ہو گیا ہو، یا وہ موضوعات میں سے ہو. یعنی کیا مطلب؟ وہ بڑی گھڑی ہوئی جھوٹی روایت کیوں نہ ہو، اس سے کچھ بھی اسے سروکار نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ یہ کتاب ہم نے پڑھ لی ہے، بس یعنی مرور، جس کو دورہ کرنا کہتے ہیں نا، آدمی کچھ نہ سیکھے، صرف اور صرف گزر جائے. تو اگر کوئی اچھا فضیلت والا پڑھنے والا ہوتا ہے نا، کہ بڑا اچھا پڑھنے والا ہے، تو اس کی یہ حالت ہوتی، یہ اس کا مقام ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے علم کا کوئی رشتہ نہیں، ایسے لوگوں کا علم سے کوئی رشتہ نہیں. یہ دعویٰ کتنا بھی کرے، ایسے لوگوں کا علم سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اور عمل تو مجھے سرے سے نظر ہی نہیں آتا، عمل تو مجھے سرے سے نظر ہی نہیں آتا. اور دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ ہیں جو علم کے سے نسبت میں معروف ہیں کہ علم والے لوگ ہیں، لیکن عمل میں آپ ان کو بہت کچھ مخالفت کرتے ہوئے پائیں گے، بہت کچھ مخالفت کرتے ہوئے آپ ان سے پائیں گے. تو کہتے ہیں عمل تو مجھے سرے سے نظر ہی نہیں آتا. کہتے ہیں بلکہ بہت ساری چیزیں، بلکہ بہت ساری بڑی چیزیں دیکھتا ہوں، یعنی بہت بڑی مخالفتیں، سنت کے خلاف، حدیثوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، ہے کہ نہیں؟ میں بہت ساری بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں، معافی چاہتے ہیں. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا دکھ ہے، درد ہے، کرب ہے جو بیان کر رہے ہیں.
کہ آج ہمارے دور میں حدیث پڑھنے پڑھانے کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا یہ حال امام ذہبی کے زمانے میں تھا۔ امام ذہبی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو طلب حدیث کے دائرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، عمل کا بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہوں نے صرف اور صرف اس طرح سے کیا نام ہے دوسری چیزوں میں مشغول ہونا ہے نا، اونگھنا، سونا، یا مثال کے طور پر بس مرور کر لینا، دور کر لینا، یہ بھی نہ جاننا کہ نام صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، متن صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے حدیث پڑھنے کو حدیث پڑھنے کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو جب یہ حدیث پڑھا جاتا تھا، امام ذہبی 848 کے 842 کے غالباً ہے، ٹھیک ہے، آج سے کتنے سال پہلے کی بات، کئی 600-700 سال پہلے کی بات، اس وقت امام ذہبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے حدیث پڑھنے والوں کو حدیث پڑھنے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو آج کل حدیث کے نام کی خدمت جو لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہے بھائی؟ ان کو تو ناظرہ بھی نہیں آتا، ان کو تو لکھی ہوئی حدیث کو دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ زبر زیر لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ پاتے، تو کہاں سے وہ حدیث کی خدمت کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے حدیث کے باب میں۔ محمد بن یوسف فریابی، محمد بن یوسف فریابی امام ابن عیینہ رحمہ اللہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہ محمد فریابی ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد، مجھے تم میں عدم دلچسپی کی وجہ صرف طلب حدیث کی مشغولیت ہے۔ اے محمد، مجھے تم میں عدم دلچسپی کی وجہ صرف طلب حدیث کی مشغولیت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں تم سے جو تعلقات نہیں قائم کر پاتا ہوں، آپ کو وقت نہیں دے پاتا ہوں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو پاتا ہے، آپ کا حق ادا نہیں کر پاتا ہوں میں، عدم مشغول کیا ہے؟ عدم دلچسپی، جو دلچسپی میری تمہارے ساتھ نہیں بن پاتی ہے، اس کی صرف وجہ کیا ہے؟ طلب حدیث کی مشغولیت۔ طلب حدیث میں دوڑتے رہتا ہوں، یہاں ہر حدیث کا درس ہو رہا ہے، وہاں حدیث کا درس ہو رہا ہے، یہاں سیکھ لوں وہاں سیکھ لوں، اسی وجہ سے میں تم کو وقت نہیں دے پاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کیا اے ابو محمد، آپ بھی تو طلب حدیث کے سوا کام نہیں کرتے تھے، آپ بھی تو طلب حدیث کے سوا کوئی کام نہیں کرتے تھے، تو طلب حدیث میں آپ بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ فرمایا میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا۔ ناسمجھ بچہ تھا یعنی کیا مطلب؟ ناسمجھ بچہ اگر حدیث سیکھے گا تو کیا سیکھے گا؟ بتانا اس میں یہ ہے، بتانا صرف اتنا ہے اس کے اندر، اس واقعے میں، کہ اگر حدیثوں کا علم اگر نہ سمجھو کے سامنے رکھا جائے تو وہ کس معیار کا طالب علم بنے گا؟ تو اس وقت جو ناسمجھی کے وقت میں طلب حدیث کرتے تھے، وہ صرف اس لیے کہ مجلس میں شریک رہیں، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی مقام تھوڑی بن جائے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر اس جیسا بلند پایا امام تابعین یا ان کے بعد کے دور میں اس طرح کی بات کہتا تھا، جبکہ طلب حدیث بالاتفاق منضبط تھا اور حدیثیں ٹھوس اور معتبر ائمہ سے لی جاتی تھیں، اگر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس دور کے طلب حدیث اور ان کے شر و فساد، اضطراب و حیرانی، بنی آدم کے جاہلوں سے حدیثیں لینے اور 1 ماہ کے بچے کو سنانے کا منظر دیکھتے تو بھلا کیا کہتے؟ یعنی حالت ظاہر کیا ہے؟ حالت ظاہر کیا ہے؟ بگاڑ کتنا آ رہا ہے، پستی کتنی آ رہی ہے، طلب علم کا وقار کس طرح سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، پست ہوتا جا رہا ہے، اس کا اندازہ لگاؤ۔ کہتے ہیں اب یہ جو کیا کہا دیکھیں، 1 ماہی بچے کو سنانے کا منظر، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پڑھانے والے ویسے ہی پڑھنے والے۔ 1 ماہی بچہ، 1 مہینے کا بچہ، بھائی ایک مثال ہے یہ کہ مطلب شیرخوار ہے ابھی، تو کیا سیکھے گا؟ اس طرح سے سنانے کا منظر دیکھتے تو بھلا کیا کہتے؟ ایک شعر کہتے ہیں، ام الخیام، بہت پیارا شعر ہے یہ، بہت پیارا شعر ہے، ام الخیام فإنها كخیامہم وارى نساء الحی غیر نسائها۔ ایک لمبے قصیدے کا ایک حصہ ہے، یہ ابو الفضل بن احمد بن عبد الصمد کا شعر ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ام الخیام فإنها كخیامہم وارى نساء الحی غیر نسائها۔
یقیناً خیمے تو انہی کے خیموں جیسے ہیں، یقیناً خیمے تو انہی کے خیموں جیسے ہیں، مگر میں قبیلے کی عورتوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ دیگر ہیں۔ خیمے وہی ہیں لیکن لوگ اندر دوسرے ہیں۔ علم حدیث کا نام وہی ہے، محدث کا لفظ وہی ہے، محدث کے یہاں علم حدیث پڑھنے والے طلبہ کا نام طالب حدیث وہی ہے، لیکن خیموں میں وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے تھے، دوسرے لوگ ہیں۔ یہ استدلال ہے۔ حالات بدل گئے، نام وہی استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن حالات کیا ہو گئے؟ اندر مشمولات بدل گئے۔ اسی کو اس شعر کے اندر بیان کرنا چاہے۔ اسحاق بن راہویہ کی سیرت میں امام ابو عبداللہ الحاکم فرماتے ہیں، اسحاق بن راہوی کے راہویہ یا راہویہ، اب یہ تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے، راہویہ یا راہویہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں راہویہ نہ پڑھو بلکہ راہویہ پڑھو، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ راہویہ پڑھو۔ اصل میں حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ ویہ جو ہے اسم للشیطان، ویہ جو ہے شیطان کا نام ہے، شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے ویہ، تو کہتے ہیں کہ راہ ویہ بولیں گے تو ویہ کا لفظ استعمال ہوگا اس کے اندر، اس لیے راہ ویہ استعمال ہی نہ کرو تاکہ وہ شیطان کے نام کا لفظ نہ آئے، راہو یا استعمال کرو۔ اور محدثین کے ہاں اتنا اہتمام تھا کہ وہ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال عام طور پر مشہور جو نام ہے وہ راہویہ ہے، لیکن محدثین عام طور پر اس کو راہویہ نہیں بلکہ راہویہ پڑھتے ہیں۔ تو اسحاق بن راہویہ کی سیرت میں امام ابو عبداللہ الحاکم یہ وہی ہیں جو مستدرک کے مصنف ہیں، مستدرک کے، اور ایسے ہی معرفت علوم الحدیث، مصطلح الحدیث کی مشہور کتاب معرفت علوم الحدیث کے مصنف۔ کہتے ہیں اسحاق ابن المبارک اور محمد بن یحییٰ انہوں نے اپنی کتابیں دفن کر دی تھیں۔ کیوں انہوں نے اپنی کتابیں دفن کر دی تھی؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے حدیثوں سے، جن لوگوں نے کتابوں سے ہمارے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کر لیا ہے، انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ کتابیں دنیا میں رہیں گی تو اس کو لے کر لوگ اپنی مرضی سے سیکھتے رہیں گے، دیکھا آپ نے، تاکہ یہ راستہ بند ہو جائے۔ ان علماء نے اپنی کتابیں دفن کر دی تھیں تاکہ کتابوں کو پڑھ کر محدث نہ بنے لوگ۔ کتابوں میں سخت ہے، لکھنے میں غلطی ہے، لفظ کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تصحیف ہو گئی، تحریف ہو گئی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ کاتب لکھتا تھا، آج کل کے طرح تھا نہیں کہ کسی آپ کو کوئی معتمد نسخہ مل گیا، آپ نے اٹھایا یہاں سے اور وہاں پیسٹ کر دیا اور پرنٹ کرا دیا، ایسا تو تھا نہیں۔ آپ کے پاس ایک کتاب ہے، یہ آپ نے لکھوایا ہے اس کو، اب آپ کو دوسری کاپی بنانی ہے تو کاتب کو ڈھونڈو، کتنے پیسے لے گا، کتنے روپے میں اس کو دوبارہ کاپی بنا کر کے دے گا۔ اب وہ پیسے لے کر کے لکھنا ہے تو جلدی 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 صحیح غلط، کبھی ایک صفحہ چھوڑ دیا، کبھی 2 صفحہ چھوڑ دیا، کبھی یہ حدیث چھوڑا، یہ حدیث لکھا نیچے والی حدیث چھوڑ کے تیسری حدیث پر آ گیا، کبھی کچھ کتنے سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ سب دکتورا اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کے جو ڈگریاں ہمارے علماء حاصل کرتے ہیں نا، اس کے اندر یہ بہت تحقیق کا کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہاتھ کے لکھے ہوئے ایڈیشن ملتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے پھر صحیح طور پر جائزہ لیا جاتا ہے کہ کہاں کیا کم ہو گیا ہے، کہاں کیا بڑھ گیا ہے، کہاں کیا چھوٹ گیا ہے۔ اسی لیے اس کی تحقیق میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو اب ایک کاپی بنانی ہے تو فلاں کو دے دیا، بن گئی۔ اب مسئلہ ہے کہ پھر ایک کاپی بنانی ہے تو اس کو دیکھ کر کوئی اور قلم سے لکھے گا۔ تو جب بار بار الگ الگ کوئی لکھنے والا ہے تو نہ جانے کتنی کمیاں اس کے اندر خامیاں ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنی کتابیں دفن کروا دیں تاکہ کوئی ہماری کتابوں کو پڑھ کر کے محدث نہ بنے۔ جس کو محدث بننا ہے وہ ہم سے براہ راست علم حاصل کریں۔ شیخ نے شروع میں کہا نا، شیخ شروع میں کہا جب تک یہ علم بملاقات الرجال کان ھذا العلم عزیزا یا کریما بملاقات الرجال فاذا صار فی الکتب صار عند کیا فرمایا، صرت تجدہ عند العبد والاعرابی، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول گزرا۔ تو یہ ہے، یہ دیکھیے امام ذہبی رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں، کس کے بعد؟ یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ اسحاق ابن المبارک اور محمد بن یحییٰ ذہلی ان لوگوں نے اپنی کتابیں دفن کر دی تھی۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد، یہ بات لکھنے کے بعد آگے نوٹ لگاتے ہیں
وہ نوٹ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں امام ذہبی، میں کہتا ہوں ایسا کئی ائمہ نے کیا ہے، یعنی 3 نام تو بطور مثال یہاں پر ہیں، اور بھی ائمہ نے ایسا کیا ہے کہ اپنی کتابوں کو دفن کر دیا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، دلالت کنا ہے، یعنی دلالت کرتا ہے کہ وہ بطریق وجادہ علم منتقل کرنے کے قائل نہ تھے۔ وجادہ کیا ہے؟ وجادہ یہ بھی حدیث کے حاصل کرنے کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، لیکن مستند طریقہ نہیں ہے۔ کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرطیں اگر پائی جائیں تو مستند ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر مستند نہیں ہوتا۔ وجادہ وجدہ سے بنا ہوا ہے، وجدہ کے معنی پانے کے ہوتے ہیں۔ وجادہ آپ کو کوئی نسخہ، کوئی کاپی حدیث کی مل گئی اور اس کے اوپر محدث کا نام لکھا ہوا ہے، آپ نے سوچا چلو فلاں امام صاحب کی کتاب تو ہم کو مل گئی ہے، اسی حدیث کو یاد کر لیتے ہیں، اسی کو یاد کر لیتے ہیں اور اسی کو روایت کرتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا امام ابو عبداللہ الحاکم نے، ہم سے بیان کیا امام اسحاق بن راہویہ نے، ہم سے بیان کیا ابن المدینی نے، ہم سے بیان کیا ابن عیینہ نے۔ یہ ہے وجادہ کے ذریعے سے حدیثوں کو روایت کرنا۔ آپ کی شیخ سے ملاقات نہیں ہوئی، محدث سے ملاقات آپ کی نہیں ہے، اس کے نام کی کتاب آپ کو ملی ہے کہیں لکھی ہوئی، کوئی نسخہ، تو اس کو لے کر کے کیا کرے آدمی؟ اس کو لے کر کے شاگرد بن جائے اور جس نام سے کتاب ملی ہے اس کی سند سے روایت بیان کرنا شروع کر دے۔ اس کو کہتے ہیں وجادہ، یعنی کسی کی کتاب پا لے، حاصل کر لے، مل جائے اس کو، تو وجدہ یجدو کے معنی پانے کے ہوتے ہیں، اس سے وجادہ ہے پانے والی، پائی جانے والی کتاب، نوٹ، نسخہ، کاپی، ہے نا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا کئی ائمہ نے کیا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے محدثین کے اپنی کتابوں کو دفن کر دینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بطریق وجادہ، یعنی وجادہ کے طریقے سے علم منتقل کرنے کے قائل نہیں تھے، یعنی وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کوئی چیز ہمارے نام سے مل رہی ہو ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ اب آج کل مسئلہ آسان ہے، آج کل مسئلہ مختلف ہے تھوڑا سا، ایسا نہیں ہے کہ آج خرد برد نہیں ہوتا ہے، بہت خرد برد ہوتا ہے، آج آسان بھی ہے، جیسے خرد برد کرنا بھی آسان ہے ایسے ہی خرد برد پکڑنا بھی آسان ہے، لیکن اس زمانے میں اس کا پکڑنا، اس کی گرفت کرنا مشکل تھا۔ کب کس نے کہاں سے کاپی کر کے اپنے ہاتھ سے پھیلا دی اور آپ کا نام ڈال دیا، میرا نام ڈال دیا، نہ اس پر کوئی کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے، نہ اس پر کوئی گرفت ہے، نہ کوئی جانتا ہے کہ کون لکھنے والا ہے۔ آج تو بھئی بہت سارے پریس ہیں، نام ڈالا ہوا ہے تو اس کی تشخیص ہو سکتی ہے، شناخت ہو سکتی ہے، اس سے بازپرس ہو سکتی ہے، اور آج کل تو حکومتوں میں کاپی رائٹس وغیرہ کا نظام چلتا ہے۔ اس کے باوجود کافی خلل پایا جاتا ہے، میں نہیں کہتا، لیکن اس دور میں دیکھو صاحب کہتے ہیں کہ وجادہ کے طریقے سے علم منتقل کرنے کے وہ قائل نہیں تھے، کیونکہ بسا اوقات نقل کرنے والے پر خط میں تصحیف ہو جاتی ہے، یعنی اگر محدث کی کتاب سے، محدث کی کاپی سے اگر کاپی بنائی بھی ہے، نقل بھی کیا ہے، تو اس کے لکھنے میں خط میں کیا تصحیف ہو جاتی ہے۔ تصحیف کسے کہتے ہیں؟ تصحیف کہتے ہیں الفاظ کو بدل جانا، الفاظ کا بدل جانا تصحیف ہو جاتی ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ خط میں کسی حرف کا اضافہ کر دیا جائے، لکھنے میں کسی حرف کا اضافہ کر دیا جائے جو معنی ہی بدل دے، معنی ہی بدل دے وغیرہ۔ مگر آج معاملہ ناقابل تلافی حد تک پھیل چکا ہے، معاملہ ناقابل تلافی حد تک پہنچ چکا ہے، یعنی بہت آگے نکل چکا ہے مسئلہ۔ لوگوں کے منہ سے علم حاصل کرنا کم ہو گیا ہے، بلکہ ایسی کتابوں سے بھی جن میں خلل اور غلطیاں نہ ہو، مسائل نقل کرنے والے بعض لوگ بسا اوقات صحیح طرح سے ہجے کرنا بھی نہیں جانتے۔ امام ذہبی یہ بات کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ 748 میں غالباً وفات ہوئی ہے اگر حافظہ قطع نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیں 700، 800، 900 ہے نا، 1000، 11، 12، 13، 1445، 700 سال، 7 صدیاں پہلے، اللہ اکبر، 7 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ کیا ہے، معاملہ کافی ناقابل تلافی حد تک پہنچ چکا ہے، پھیل چکا ہے۔ لوگوں کے منہ سے علم حاصل کرنا یعنی شاگردی اختیار کرنا، محدث
بیٹھ کر کے علم حدیث پیش کر رہا ہے، حدیثیں سنا رہا ہے، اور شاگردوں کا حدیث کو نوٹ کرنا، اسے یاد کرنا، اسے لکھنا، کہتے ہیں کہ لوگوں کے منہ سے علم حاصل کرنا کم ہو گیا ہے۔ اب اس زمانے میں تو کم ہو گیا کہہ رہے ہیں، آج کیا حال ہے؟ آج کل تو چونکہ کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، تو آج کل تو جدید وسائل ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا کیسے کیسے ان حدیثوں کے معنی نکال لیتے ہیں، حدیثوں کا کیا پڑھنا بھی نہیں آتا ان کو، تو دیکھ کر کے ایسے بھی لوگ میدان میں ہیں۔ کہتے ہیں بلکہ ایسی کتابوں سے بھی، یعنی منہ سے علم حاصل کرنا تو کم ہو ہی گیا ہے، لیکن ایسی کتابوں سے بھی علم حاصل کرنا کم ہو گیا ہے جن میں خلل اور غلطیاں نہ ہوں۔ یعنی کتابوں سے بھی علم حاصل کرتے ہیں تو وہ کتابیں خلل سے، غلطیوں سے خالی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں، بہت سارا خلل اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایسی کتابوں سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ مسائل نقل کرنے والے بعض لوگ بسا اوقات صحیح طرح سے حجے کرنا بھی نہیں جانتے، مسائل نقل کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، مسائل نقل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو حجے کرنا بھی نہیں آتا، آپ کچھ بھی نہیں جانتے، تو آپ کیسے مسائل نقل کر سکتے ہیں کہ فلاں امام نے حلال کہا ہے، فلاں امام نے حرام کہا ہے، فلاں امام نے یہ بات ایسے بیان کی ہے، اس متن کے بارے میں یہ کہا ہے، اس سند کے بارے میں یہ کہا ہے، اس راوی کے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ مسائل جو نقل کیے جاتے ہیں، سوالات جو نقل کیے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگ نقل کرتے ہیں، حجے کرنا بھی نہیں جانتے۔ اسی طرح عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ سن 280 ہجری میں رقم طراز ہے، فرماتے ہیں، وفات ہوئی ہے ان کی، لکھتے ہیں جو شعبہ سفیان ثوری، مالک، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ کی حدیثیں جمع نہ کرے وہ حدیث میں مفلس ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ مفلس ہے، یعنی حفاظ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حفاظ قرآن نہیں ہے، یہ حفاظ حدیث ہے، یعنی حدیث کے جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، اونچے ائمہ، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ امام شعبہ بن حجاج، سفیان بن مسروق ثوری، مالک بن انس بن مالک، حماد بن زید اور سفیان بن عیینہ ہلالی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کی حدیثیں جمع نہ کرے وہ حدیث مفلس۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت ساری حدیثیں جانتا بھی ہو تب بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک ان ائمہ کی حدیثیں جمع نہ کرے۔ آج دیکھو اتنے جلدی محدث کا لقب دیتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی سال ڈیڑھ سال میں مفتی کا لقب دے دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صورتحال ہے۔ بس تھوڑا سا علمی کام کیا کیا، تھوڑی سی تخریج کیا نقل کر دی ادھر سے ادھر سے، محدث۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کم سے کم کسی عہدے اور کسی منصب اور مقام کی کچھ تو لاج رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ ایک آدمی نے اگر کوئی ایک اچھی تقریر کر دی تو دنیا میں اس سے اچھا مقرر نہیں ہے کوئی، اس کے منہج سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے بھائیوں معیار کیا ہے؟ اصل معیار تو عقیدے کا، منہج کا میرے بھائیوں مستند ہونا، معتبر ہونا ہے۔ اس لیے مبالغہ آرائی یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ نہ میں اپنی شخصیت اور ذات کے سلسلے میں مبالغہ آرائی کروں، نہ پسند کروں، نہ آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ مبالغہ کریں۔ ہم سب تواضع کی زندگی گزاریں، طالب علم کی زندگی تواضع چاہتی ہے، حق کے معاملے میں غیرت اپنی جگہ پر، لیکن شخصیتوں کو ابھارنا، شخصیتوں کی پذیرائی کرنا اور آج کل کے جدید وسائل کے ذریعے سے اس کو بہت زیادہ ریز کرنے کی کوشش کرنا خطرناک ہے، خاص طور پہ علم اور طلب علم کے باب میں۔ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مقام تھا آج حدیث کی خدمت، یہ کن لوگوں کی بات چل رہی ہے جو لوگ علم حدیث میں تعالم، علم دعوے داری کرتے ہیں۔ اب یہ مثالیں دے رہے ہیں بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی، دیکھ لو یہ مقام تھا ائمہ کے یہاں کہ جو شعبہ، سفیان، مالک، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ، یہ پہاڑوں کے نام ہیں، پہاڑوں کے، یہ امامت میں، جلالت میں پہاڑ کا مقام رکھنے والے ائمہ، جو ان کی حدیثیں جمع نہ کرے، یعنی ان سب کی حدیثیں جس کو نہ یاد ہو وہ حدیث میں مفلس ہے۔ یہ دیکھو ہم کو تو 10-20 حدیثیں بھی یاد نہیں ہوتی ہیں، یہ حالت ہوتی ہے ہماری۔ تو آج حالت یہ ہے کہ لوگ بغیر علم کے حدیث، علم حدیث، صحیح، ضعیف، راوی، سند، تخریج، ساری باتیں کرتے ہیں،
لیکن افسوس ان کا میدان ہی علم کا نہیں ہے، جانتے ہی نہیں کہ علم حدیث کی چیز کا نام ہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ جس شخص نے ان 5 لوگوں کا علم جمع کر لیا، ان کی ساری حدیثوں کا احاطہ کر لیا، عالی و نازل تمام سندوں سمیت لکھ لیا، اس کی علتوں کو سمجھ لیا، اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصف حصے بلکہ اس سے بھی زیادہ کا احاطہ کر لیا، اس سے زیادہ کا احاطہ کر لیا۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان 5 ائمہ کا نام لینے کے بعد شعبہ، سفیان، مالک، حماد اور سفیان، 2 سفیان ابن عیینہ اور ثوری، ان 5 ائمہ یہ اتنے اونچے مقام کے محدثین ہیں، اہل علم ہیں حدیث کے باب میں، کہ جو ان کی حدیثوں کو اکٹھا کر لے گا۔ اب دیکھیے کیا کہا، 5 لوگوں کا علم جمع کر لے، یعنی ان کی ساری حدیثیں اکٹھا کر لے، ان کی ساری حدیثوں کو احاطہ کر لے، ان تمام حدیثوں کو یاد کر لے، عالی و نازل تمام سندوں سمیت لکھ لے، یعنی جو مختصر سندیں ہیں یا طویل سندیں ہیں ان سب کو لکھ لے، ان کی علتوں کو سمجھ لے، یعنی اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، سند کے اندر جو عیوب پائے جائیں جس کی وجہ سے روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، متن کے اندر جو علتیں ہوتی ہیں جس سے حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں یا ان کا حکم بدلتا ہے، ان علتوں کو سمجھ لیا، اس نے سنت رسول کے آدھے حصے کو بلکہ اس سے بھی زیادہ کا احاطہ کر لیا۔ مگر ہمارے اس دور میں اتنی بلکہ اس میں سے کچھ حصے کی ہمت کرنے والے عنقا ہو چکے ہیں۔ امام ذہبی کے زمانے میں اگر ایسے لوگ عنقا ہو چکے ہیں، خیالی عنقا ایک خیالی پرندے کو کہتے ہیں، عنقا کیا ہے؟ کہتے ہیں خیالی پرندہ ہے، مطلب حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں، خیالی اس کا نام عنقا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا کہ کچھ حصے کی ہمت کرنے والے عنقا ہو چکے ہیں، یعنی اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کا تو بہت دور کی بات ہے، اس میں سے کچھ تھوڑے حصے کو بھی یاد کرنے والے ندارت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ امام ذہبی کے زمانے میں عنقا ہو چکے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے خواستگار ہیں، مغفرت چاہتے ہیں۔ اب اگر امام ذہبی کے زمانے میں ہی عنقا ہو چکے ہیں تو آج کہاں ہیں؟ آج تو یہ حالت ہے کہ حدیث رسول کے جو علماء طلبہ ہیں ان کو چھوڑ دیں، بلکہ ان میں بھی ہم میں بھی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کتنی ساری کمزوریاں ہیں۔ بھلا بتائیے اگر ایسے ماحول میں اگر نااہل لوگ، علم اور طلب علم کے میدان کے لوگ ہوں ہی نہ، اور علم اور طلب علم کے باب میں وہ گھسپیٹ کرنا شروع کر دیں تو امت کا کیا حال ہو۔ اچھا، بہرحال بات یہ ہے، کہتے ہیں نیز اگر کوئی شخص صرف امام ثوری کی حدیثیں تلاش کر کے انہی کی طویل سندوں سمیت لکھنا چاہے اور اس میں صحیح ضعیف کی وضاحت کرنا چاہے تو اس کی مسند 10 جلدوں میں آئے گی۔ دیکھا آپ نے، 10 جلدوں میں، ایک جلد میں نہیں، 10 جلدوں میں آئے گی۔ کس چیز میں؟ صرف اور صرف ایک شخص امام ثوری کی حدیثیں تلاش کر کے انہی کی لمبی سندوں سمیت لکھنا چاہے اور اس میں صحیح ضعیف کی وضاحت کرنا چاہے تو اس کی مسند کو 10 جلد لگیں گے لکھنے میں۔ یہ حالت تو 5 ائمہ ہیں تو 50 جلدوں میں ہو جائیں گے، کون ہے بتائیے؟ یہ حالت ہے۔ کہتے ہیں آج محدث کا کام آج یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیق چل رہی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آج محدث کا کام کتب 6 یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل اور سنن بیہقی کا اہتمام اور ان کے متون و اسانید ازبر کرنا رہ گیا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، کہاں ان کے متون ازبر کرنے والے لوگ ہیں آج کے دور میں؟ امام ذہبی کا دور تھا، کتب 6، مسند احمد بن حنبل، سنن بیہقی کا اہتمام اور ان متون اور اسانید ازبر کرنا یعنی بائی ہارٹ کرنا رہ گیا ہے۔ کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ میرے بھائی، مدینہ طیبہ میں ہمارے استاذ علامہ عبد المحسن بن حمد العباد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں بیشتر حدیثیں یاد ہیں، کتب 6 انہوں نے کئی بار مسجد نبوی میں پڑھایا ہے، اس کے متن کی متن کی شرح کی ہے، صحیح ضعیف کا حکم بیان کیا ہے۔ ایسے ہی راویان حدیث جو ہیں ان پر کلام کیا ہے،
ان کی زندگی پر گفتگو کی ہے، ان کی وفات، پیدائش اور وفات پر گفتگو کی ہے، کس کس نے ان کی حدیثوں کو روایت اس پر گفتگو کی ہے۔ تو انہی کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اس قدر علم گہرا، کتب ستہ کی بیشتر حدیثیں ان کو یاد ہے، مسائل کا علم ہے نا، تقریب التہذیب وغیرہ زبانی یاد ہے، جہاں سے وہ راویوں کی زندگیاں یوں بیان کرتے ہیں چلتے چلتے، حدثنا فلان، جیسے نام لیا جائے تو کہتے ہیں وہ فلاں بن فلاں بن فلاں ہیں، فلاں سن میں پیدائش ہوئی، فلاں سن میں وفات ہوئی، فلاں فلاں نے ان سے حدیث روایت کی ہے، ان کو محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے یا ضعیف قرار دیا ہے۔ قال حدثنا فلان، اگلا نام آتا ہے ان کی زندگی، قال حدثنا فلان، اگلا نام آتا ہے اس کی زندگی۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، ایسے بہت نادر لوگ ہیں میرے بھائی، بہت نادر لوگ ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تاں کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور حدیث رسول کے ذریعے اللہ کی عبادت کرے۔ لہذا علم حدیث اور اس کے علماء پر رونے والے کو رونا چاہیے۔ علم حدیث اور اس کے علماء پر رونے والے کو رونا چاہیے۔ رونے کی بات کہاں ہے علم حدیث، کہاں ہے علماء حدیث؟ رونے والے روئیں کہ کہاں ہے محدثین، کیونکہ خالص اسلام ویسے ہی اجنبی ہو چکا ہے جیسے آغاز میں اجنبی تھا۔ یہ 842 سے پہلے لکھا گیا ہے، 748 سے پہلے لکھا گیا ہے۔ اس وقت یہ ابن حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ رونا رو رہے تھے اور رونے کو کہہ رہے تھے کہ رونے والوں کو رونا چاہیے، اس قدر اجنبیت ہے علم حدیث کا۔ حال یہ ہو چکا ہے کیونکہ خالص اسلام ویسے ہی اجنبی ہو چکا ہے جیسے آغاز میں اجنبی تھا۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی قوت و تصرف نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں نیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور یہ اچھی طرح سن لیں اس کو، کہتے ہیں نیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے۔ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ لفاظی کرنے کو علم سمجھتے ہیں، بہت ساری باتیں کرنے کا نام علم سمجھتے ہیں۔ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ علم ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ دل میں ودیت فرماتا ہے، ڈالتا ہے۔ اس کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور خواہش نفس اور بدعت سے فرار اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق بخشے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحہ 323 میں یہ باتیں لکھی۔ یہ جو باتیں اب تک امام ذہبی کے بارے میں کئی اقوال آئے، یہ سب ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء سے نقل کی گئی ہیں، مصنف نے نقل کیا ہے۔ اور سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، 27 جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ امام ذہبی کی بڑی کتاب تاریخ الاسلام 56 جلدوں میں ہے، اور یہ سیر اعلام النبلاء 27 جلدوں میں ہے۔ 25 جلدوں میں کتاب ہے، 2 جلدوں میں فہرست ہے، کتاب کی 2 جلدوں میں فہرست ہے۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے ان کی جس کا نام ہے المعجم المختص، المعجم المختص بالمحدثین۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے دور کے محدثین کی سیرت لکھی ہے، اور اسی ضمن میں وہ اسی دور کے خود بھی تھے تو اپنی بھی سیرت لکھی ہے۔ اس کے اندر مختصر بالکل چند جملوں میں اپنی سیرت لکھی ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، مجھے اس وقت سب بالتفصیل وہ باتیں ازبر نہیں ہیں، میں خلاصہ صرف بتاتا ہوں کہ نام اپنا فلاں بن فلاں شمس الدین الذہبی میرا نام ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری کچھ کتابیں ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھی ہیں، مفید ہیں۔ کہتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں اچھی ہیں، مفید ہیں، حالانکہ چوٹی کے امام اور محدثین میں سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ علم کا تواضع ہے، جو تقریباً 200 کے قریب کتابیں لکھی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، 200 کے قریب کتابیں، اس میں سے بعض کتابیں 56 جلد میں، 27 جلد میں، 10 جلد میں، 8 جلد میں، 2 جلد میں، 5 جلد، اتنی ساری کتابیں ہیں۔ اتنے چوٹی کے امام اور محدث اپنی سیرت جب لکھتا ہے تو کہتا ہے کچھ توالیف ہیں، کچھ تالیفات ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مفید ہیں، یعنی میں نہیں کہتا کہ مفید ہیں،
لوگ کہتے ہیں کہ مفید ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے تو میرے لیے کافی ہے۔ اخیر میں جملہ، انشاءاللہ کسی وقت میں وہ عبارت آپ کے سامنے پیش کروں گا، ابھی مجھے ضبط یاد نہیں، پرانی بات۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ائمہ اور محدثین ہوتے تھے وہ اس طرح سے متواضع ہوتے تھے، اور آج جو طفل بھی نہیں ہیں، طفیل ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایسے لوگ اپنے آپ کو علم حدیث کا بہت بڑا خادم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں تعالم، علم دعوے داری اور علم خیانت کی چند باتیں۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے خطیب بغدادی وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے کہ امام خطیب بغدادی نے اپنی کتابوں میں اس حوالے سے کیا لکھا ہے، ان کی اقتباسات نوٹ کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلم سے، علمی دعوے داری سے، بڑکپن اور ایسے ہی ہے نا اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔